شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن میں آج ہم 21ویں پارے کا آغاز کریں گے، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اس کی تلاوت کر جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ 21ویں پارے کے آغاز میں سورہ عنکبوت ہی ہے، اور اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ قرآن مجید پر اہل کتاب اور اہل عرب میں سے کئی لوگ ایمان لائیں گے، اور ہماری آیات کا انکار صرف اہل کفر ہی کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پہلے سے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل شک کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مکتب یا مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو اہل باطل کے شک میں کوئی وزن بھی ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر کسی سابقہ تعلیم کے قرآن مجید جیسی کتاب کو پیش کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور اس کے سچے رسول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن نے اس دور کے حکماء اور علماء کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا کہ اس طرح کا بلیغ کلام جو ہے وہ ایسی شخصیت نے پیش کیا ہے جنہوں نے پوری زندگی کہیں سے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا تھا، اور پھر غیر متعصب دماغ اور حق پرست دلوں نے فوراً سے پہلے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ یہ کتاب کسی انسان کی تحریر کردہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ واضح آیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے سینوں میں محفوظ فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے جھگڑنے والے لوگ ظالم اور کافر ہوتے ہیں۔ آگے کی آیات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ہجرت کی تلقین ہوتی ہے۔ جب کافروں نے سرزمین مکہ کو اہل ایمان کے لیے تنگ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ روم کے رہنے والے عیسائی تھے اور ان کا حکمران کیسر تھا، جبکہ ایران میں آتش پرست کسرا کی حکومت تھی۔ کیسر و کسرا کے درمیان کئی مرتبہ جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں میں ایک جنگ 613 اور 614 عیسوی میں بھی ہوئی۔ اس وقت ایران پر خسرو پرویز کی حکومت تھی۔ اس جنگ میں ایرانیوں نے ملک شام پر حملہ کر کے دمشق اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، جو اس سے پہلے روم کی سلطنت میں شامل تھے۔ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 7 برس قبل کا ہے، جبکہ مکہ کے کافر مسلمانوں پر ظلم و ستم کو انتہا پر پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے مکہ کی سرزمین کو مسلمانوں کے لیے تنگ کر دیا تھا۔ اس فتح پر مشرکین مکہ بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں کی دل شکنی کے لیے کہنے لگے کہ تم اور نصارہ اہل کتاب ہو، جبکہ ہم اور ایرانی بت پرست ہیں۔ جس طرح ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دی ہے، اسی طرح مسلمان بھی ہمیشہ ہمارے مقابلے میں مغلوب رہیں گے۔
ان کی اس بات کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی دل شکنی کرنا اور ان کے حوصلوں کو پست کرنا تھا۔ اس پر اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کو نازل فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ اہل روم مغلوب ہو گئے، قریب کی سرزمین یعنی شام میں، اور اپنی مغلوبیت کے بعد چند ہی سالوں میں غالب آئیں گے۔ پہلے بھی ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کے پاس تھا اور بعد میں بھی صرف اسی کے پاس رہے گا، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تائید و نصرت کے ساتھ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور وہ غالب بے حد رحم کرنے والا ہے۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو مشرکین مکہ نے ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو ناممکن خیال کیا۔ ابی بن خلف تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شرط لگانے پر اتر آیا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ کافر اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اختیارات سے ناواقف تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں صرف ظاہری حالات ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے 1 سال قبل ایرانیوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا، اور سن 2 ہجری میں ایرانیوں کا سب سے بڑا آتش کدہ بھی رومی فتوحات کی لپیٹ میں آ گیا، اور اسی سال بدر کے مقام میں مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، اور مسلمانوں کی خوشیاں 2 چند ہو گئیں کہ رومیوں کی فتح کی اچھی خبر بھی سننے کو مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کافروں کے مقابلے میں فتح یاب فرما دیا۔ مزید اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا بھی ذکر کیا۔ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے مٹی سے انسان کے خمیر کو اٹھایا، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے ہماری ذاتوں میں سے ہمارے لیے بیویوں کو پیدا کیا جن سے ہم سکون حاصل کرتے ہیں، اور جوڑوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے شفقت اور رحمت کو پیدا کیا۔ اور اس کی ایک نشانی زمین و آسمان کی تخلیق ہے، اور رنگوں اور زبانوں کا اختلاف بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح ایک اور نشانی یہ ہے کہ انسان دن اور رات کو سوتا بھی ہے اور محنت بھی کرتا ہے، اور ایک نشانی یہ بھی کہ بجلی کڑکتی ہے جس سے انسان کو فائدے کی امید بھی ہوتی ہے اور تباہی کا اندیشہ بھی، اور پھر وہ آسمان سے پانی کو اتارتا ہے جس سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زمین اور آسمان اس کے حکم سے قائم ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو آواز دیں گے تو انسان قبروں میں سے نکل کر اس کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ قرابت داروں، مساکین اور مسافروں کا حق ان کو دینا چاہیے۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سود انسان کھاتا ہے جس کا مقصد مالوں کو پرورش دینا ہوتا ہے، اس سے مال پروان نہیں چڑھتا، اور جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے لیے دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی قوت کو منوانے کے لیے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں رزق دیا ہے، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر تمہیں زندہ کریں گے۔ کیا وہ معبود باطل جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پاک اور بلند ہے اس چیز سے جن کو شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ سورہ روم کے بعد سورہ لقمان ہے، اور سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کامیابی حاصل کرنے والے لوگ نمازوں کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے اور آخرت پر پختہ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید بتایا کہ بعض لوگ لغو باتوں کی تجارت کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ لغو باتوں میں موسیقی، بے راروی پیدا کرنے والا لٹریچر اور مخرب الاخلاق افسانے اور ناول وغیرہ سبھی کچھ شامل ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت والے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا بھی ذکر کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے دانائی سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو حکمت اور دانائی دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ جناب لقمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام خود بھی اللہ کی بندگی میں مصروف رہتے تھے اور اپنے بیٹے کو بھی توحید کی دعوت دیتے رہتے تھے۔
حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو جو قیمتی نصیحتیں کی ان کا مختصراً جائزہ ہم لیتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو والدین کی خدمت کی بھی تلقین کی، نیز اللہ کے علم کی وسعتوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز کسی چٹان کے اندر یا آسمان و زمین میں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لائے گا، بے شک اللہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔ اس نصیحت کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو کوئی بھی عمل کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو یہ بھی حکم دیا کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرنا اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا اور تمہیں جو تکلیف بھی پہنچے اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت والے اور ضروری کام ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو مزید یہ نصیحت کی کہ لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر کر بات نہ کرنا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، بے شک اللہ تعالیٰ اکڑ کر چلنے والے متکبرین کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا، بے شک بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے غیب کی ان 5 باتوں کا ذکر کیا ہے جن کو صرف وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اس کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ جانتا ہے بارش کب ہوگی، اور وہ جانتا ہے جو ماں کے رحم میں ہے، اور کسی نفس کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کر سکے، اور کوئی نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا۔ ان تمام باتوں کا علم صرف باخبر اور علم رکھنے والے اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد سورت سجدہ ہے۔ سورت سجدہ بھی بڑے مقام و مرتبہ والی سورت ہے۔ اس کی عظمت اور فضیلت اس سے پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے اس کی اور سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورت السجدہ اور سورت تبارک الذی تلاوت نہ فرما لیتے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں بھی سورت السجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ الظہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ملک الموت کی ڈیوٹی انسانوں کی روحوں کو قبض کرنے پر لگائی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ کسی انسان کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ مومن اور گناہ گار برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا مقدر جنت، جبکہ سرکشی اور نافرمانی اختیار کرنے والوں کا مقدر جہنم کے انگارے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ سورہ سجدہ کے بعد سورہ احزاب ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے کسی کے نسب میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دے تو وہ اس کی ماں نہیں ہو جاتی۔ کفارے کو ادا کر کے سابقہ تعلقات معمول پر آ سکتے ہیں۔ اور مزید اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ام المومنات کے مقام کی بلندی کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ہر مومن اور مسلمان کے لیے ازواج مطہرات کا احترام ضروری ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق کا ذکر کیا ہے، جس میں کافروں کی افرادی قوت دے کر منافقین کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی تھی، جبکہ اہل ایمان پوری استقامت کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے۔ 24,000 کے لشکر جرار نے مدینہ پر حملہ کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے علاوہ 1700 یہودی حلیف تھے۔ 1700 حلیف اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف جان باز مسلمانوں کی ایک مختصر سی جماعت رہ گئی، یعنی جن لوگوں نے ساتھ چلنے کا ارادہ اور عزم کیا تھا جو یہودی تھے وہ سب علیحدہ ہو گئے۔
مسلمانوں نے جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھیوں اور فرشتوں کی جماعتوں کے ذریعے سے اہل ایمان کی مدد فرمائی، اور کافر کثرت تعداد اور وسائل کی فراوانی کے باوجود ذلت اور شکست سے دوچار ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور یوم حساب کی آمد کا یقین ہے، اس کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبہ زندگی میں ہمارے لیے نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور گھریلو زندگی، سماجی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، غرض ہر قسم کی طرز زندگی میں ان کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ایک موقع پر امہات المومنین نے اپنے گھریلو اخراجات میں اضافے کا تقاضا کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اختیار دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں سادہ زندگی بسر کرنے کو چن لیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دنیا کا مال دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دیں گے۔ تمام ازواج مطہرات اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئیں اور دنیا کی زیب و زینت کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں گزارے جانے والی زندگی کو اختیار کیا اور آخرت کی کامیابیوں کو اپنا مقدر بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کوئی بھی امہات المومنین میں سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گی اور نیک اعمال کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے لیے پاک رزق کو تیار کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو اس بات کی بھی تلقین کی کہ جب وہ کسی سے بات کریں تو نرم آواز سے بات نہ کیا کریں، تاکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ ان کی آوازوں کو سن کر طمع نہ رکھے اور معروف طریقے سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو اور بھی تلقین کی کہ وہ اپنے گھروں میں مقیم رہیں اور دور جاہلیت کی بے پردگی اور بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کریں، اور نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور ان کو پاک صاف کر دیا جائے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اہلیہ کے ساتھ ناچاکی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ زید کی متعلقہ کے ساتھ شادی کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال تھا کہ لوگ باتیں بنائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس مسئلے میں لوگوں کی رائے کی پرواہ نہ کریں، اور زید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی اہلیہ کے ساتھ نکاح کر لیں تاکہ مستقبل میں امت کے لیے اس معاملے میں کوئی دشواری نہ رہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کے آخری نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں اس بات کا اعلان فرما دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جن میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور آخر میں دجال آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مسلمہ کذاب اور اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ نے ان دونوں کو ذلت آمیز موت سے دوچار کر دیا۔ اس کے بعد بھی ہر دور میں جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے اور ہر ایک نے اپنے آپ کو نبی قرار دیا، لیکن اللہ نے ہر ایک کو ناکام اور نامراد کر دیا۔ آگے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ جلباب کو اوڑھا کریں۔ جلباب سے مراد ایک ایسا لباس ہے جس نے عورت کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ڈھانکا ہو اور صرف ایک آنکھ نظر آ رہی ہو۔ اس لباس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پہچان لی جائیں اور کوئی ان کو تنگ نہ کرے۔ آگے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے حوالے سے بتایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو جہنمیوں کو اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔
سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سچی بات کہنے کے فوائد بھی بتائے ہیں کہ اگر سیدھی اور سچی بات کی جائے تو معاملات سنور جاتے ہیں اور اللہ حق گو شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہم بلغنا رمضان، آمین۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بهدي سيد المرسلين وثبتنا على الهدى والصراط المستقيم. اللهم بارك لنا